بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات سن سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں، عمریں گزر گئی ہیں کہ پاکستان ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ پتہ نہیں کب گزرے گا، گزر رہا ہے۔ جو آتا ہے قوم کا سمجھدار اور بڑا، چاہے کوئی مذہبی رہنما ہو، چاہے کوئی سیاسی لیڈر ہو یا کوئی عسکری قیادت کا ہو، بس یہی بیان دے کہ گویا ان کی جان چھوٹ گئی ہے۔ اور تقریباً 75 سال میں کتنے لیڈر آئے ہیں، بڑے بڑے قابل لوگ تھے، جینیس لوگ تھے، پڑھے لکھے تھے، لیکن سب نے مل کر آخر میں پاکستان کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ ڈیفالٹ کر رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کر چکا ہے، معیشت تباہ ہے، افراتفری ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، ایٹمی قوت ہونے کے باوجود، بہترین فوج ہونے کے باوجود، بہترین یوتھ ہونے کے باوجود ذلت اور خواری ہے، جگ ہسائی ہے۔ اللہ کے بندوں کب سدھرو گے؟ اصل میں یہ لوگ اگر نہ ہوتے جو یہ اس پاکستان کو ملے ہیں، قیادت ملی ہے، پہلے دن سے لے کر آج دن تک اس پاکستان کو جو قیادت ملی ہے یہ نیگیٹو ملی ہے۔ ان کی سوچ ہی مومنانہ نہیں ہے۔ پہلی اینٹ ہی غلط رکھی گئی ہے۔ میں نے اپنے ایک ویڈیو کے اندر کہا تھا، پہلی اینٹ ہی غلط رکھی گئی ہے۔ ایمان خالص کے اوپر نہیں رکھی گئی ہے، توحید کے اوپر نہیں رکھی گئی ہے، بلکہ اللہ کی نافرمانی کے اوپر رکھی گئی ہے، کلمے کے ساتھ غداری کے ساتھ رکھی گئی ہے۔ فراڈ کیا ہے انہوں نے اللہ کو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ جس طرح مالک فرماتا ہے یہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، فراڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایمان کے نام پر دیتے ہیں، لہذا ایمانداروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور صحیح معنوں میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور اب پھر یہ آرمی چیف جن کا یہ بیان سامنے آیا ہے، جنرل منیر صاحب، عاصم منیر، ان سے کچھ لوگوں کو امیدیں وابستہ ہو گئی تھیں کہ یہ چونکہ حافظ قرآن ہیں، سید ہیں، لیکن 19-20 کا ہی فرق ہوتا ہے میری قوم کے لوگوں۔ ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، چونکہ میں خود فوجی افسر ہوں، مجھے پتا ہے کس طریقے سے ٹریننگ ہوئی ہے، کس طرح دماغ بنے ہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں، پھر فوج میں جا کر پھر سارا معاملہ کس طریقے سے ہوا ہے۔ میں بڑے قریب سے ان چیزوں کو جانتا ہوں۔ اصل میں وہ چیز دماغ میں ڈالی نہیں گئی ہے جس سے صحیح معنوں میں اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے۔ ایمان خالص، اقرارم باللسان تو کرتے ہیں لیکن تصدیقم بالقلب نہیں ہو رہا ہے۔ پورا قرآن کے حافظ بھی ہیں لیکن قرآن کے پہلے صفحے کا گویا مذاق اڑائیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اللہ سے مدد مانگنے کے وعدے، دعوے، اور اس کے بعد لیٹ جائیں گے مزاروں کے سامنے، لیٹ جائیں گے پیروں کے سامنے، لیٹ جائیں گے بادشاہوں کے سامنے، لیٹ جائیں گے دولت کے سامنے، ڈالروں کے سامنے۔ ایسے ایسے عجیب ویڈیوز دیکھے ہیں، فوٹو دیکھے ہیں، اور بڑے بڑے افسران ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ بس ان کی قیمت اتنے ڈالر ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ تو دنیا کی ذلت اور خواری ہے۔ مرنے کے ساتھ جو تمہیں آگ لگنے والی ہے وہ بجھائے نہ بجھے گی۔ لہٰذا میں گزشتہ 37 سال سے اپنی بھائیوں کو، اپنی قوم کو اس طرح بلا رہا ہوں، ایمان خالص کی طرف آؤ، توحید کی طرف آؤ، رد شرک کر کے دکھاؤ، تمہارے سارے مسائل چٹکیوں میں نہ حل ہو گے تو مجھے کہنا، تمہارے سارے قرضے ختم ہو جائیں گے، تمہاری ساری پریشانیاں دنیاوی لحاظ سے بھی ختم ہو جائیں گی، اور مرنے کے ساتھ جنت کی بادشاہی کا تاج پہنو گے۔ یہ ایمان خالص کی دعوت ہے، یہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا معاملہ ہے۔ اصل میں ایمان نہیں ہے، ایمان کے اندر شرک ہے۔ آج مزار پرستی ہے، بت پرستی کی طرح، پھر عرس ہیں، میلے ہیں، چادریں ہیں، چڑھاوے ہیں، واسطے ہیں، وسیلے ہیں، رکوع ہیں، سجدے ہیں، چرس ہے، بھنگ ہے، وہاں قوالیاں ہیں، ملنگ ہیں وہاں، اور یہ سارے جاتے ہیں ہمارے لیڈر، چاہے یہ فضل الرحمان ہوں، چاہے یہ تقی عثمانی ہوں، چاہے یہ طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، جتنے بھی ہوں، یا سیاسی لیڈر ہوں، عمران خان صاحب جا کے سجدے کرتے ہیں وہاں، اور محمود قریشی کا تو کہنا ہی کیا، یہ تو گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں، خدائی کی گدی کے اوپر سارے لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے فوجی بھائی ہیں، ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار اور اتنا اسلحہ اور یہ سب کچھ اس لیے دیا تھا کہ شرک کی حفاظت کرو اور اللہ کے دین کو آگے نہ آنے دو، بلکہ اللہ کے دین کی جو بات کرے اس کو اپنے اندر سے نکال دو۔
تو کوئی یعنی ذرا بھی اللہ کا وقار نہیں، ذرا بھی اللہ کی عزت نہیں۔ جس دن جنرل عاصم صاحب نے اقتدار سٹک لی تھی، اس دن میں نے اپنا ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، ان کو سارا مسئلہ بتایا تھا، پاکستان کی ذلت اور خواری اور یہ جو افراتفری کی وجہ بھی بتائی تھی، اور اپنا کیس بھی بتایا تھا کہ 7 پنجاب ریجمنٹ میں ذرا تحقیق کریں کہ ارشد کرملائی کو کیوں وہاں سے نکالا گیا، اور ملک جان سپاہی اور عصمت اللہ سپاہی کو وہاں سے کیوں نکالا گیا جب یہ راولپنڈی اوجری کیمپ میں یہ یونٹ تھی، اس وقت کا یہ کیس کیا معاملہ ہے۔ تھوڑی سی تحقیق تو کرو کہ اتنی دشمنی اللہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، توحید کی بات کرنے کے اوپر آگ لگ جاتی ہے، اپنے اندر سے نکال دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ کے عذاب کے کوڑے ہیں جو آپ لوگوں کے اوپر برس رہے ہیں، اور ہر جگہ افراتفری ہے، نفرتیں ہیں، اور ذلت اور خواری ہے، بکاری بنے ہوئے پوری دنیا میں، کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے عذاب کے کوڑے ہیں جو برس رہے ہیں، اور ابھی تو لگتا ہے آغاز ہوا ہے، وہ بڑا کوڑا برسنے سے پہلے جو حالت آپ لوگوں کی میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ترس آتا آپ سب لوگوں کے اوپر۔ بہرحال میرا کام ہے بتانا، مانو گے اپنا بھلا کرو گے، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ چاہے مان لو چاہے نہ مان لو، مانو گے اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت دے گا، اقتدار دے گا، اور نہیں مانو گے تو دنیا میں بھی ذلت ہے، اور آخرت میں جہنم کی آگ کا خطرہ ہے، شدید تر عذاب کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے ہمارے بھائیوں کو بچائے۔